السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سورۃ الحاقہ مکی صورت ہے یہ۔ اس کے مقاصد میں سب سے پہلے قیامت کے متعلق اس کے وقوع کے لیے تمہیداً کچھ باتیں کی گئیں، پھر اس کے وقوع کا ذکر کیا، اس کی کچھ تفاصیل، سور پھونکنے کے بعد جو رونما ہونے والی ہے، تو جو انجام فار و فساق اور مومنوں کا ہوگا اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور مومنوں کے ساتھ جو اللہ نے وعدے کیے ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور کفار کے ساتھ جو وعید ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع پر دنیاوی عذاب کو دلیل بنایا ہے کہ جو ذات دنیا کے اندر انسانوں کے ساتھ یہ حشر کر سکتا ہے تو وہ قیامت واقع کیوں نہیں کر سکتا۔ جی پڑھیں جی سورۃ حق۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاقہ ملحاقہ، ہاں یعنی قیامت کیا ہے؟ حاقہ ادراک ملحاقہ، اور آپ کو کیا چیز سمجھائے کہ کیا ہے حاقہ؟ الحاقہ کا ترجمہ کر دینا کہ کذبت ثمود الحاقہ کا ترجمہ کر دینا کہ واجب ہونے والی، ثابت ہونے والی، ٹھیک ہے۔ چونکہ قیامت کے وقوع پذیر ہونا برحق ہے تو اس کو اس کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا، الحاق کا کر دیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی اس کی جو صفت ہے اس کو ہی اس کا نام بنا دیا گیا۔ جی کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم سمود اور قوم عاد نے جٹلایا کھٹکھٹانے والی کو۔ یعنی قیامت کا ایک نام القاریہ بھی ہے نا، کھٹکھٹانے والی، یعنی ایک چیز کی کسی دوسری چیز پر ضرب لگتی ہے نا جب، تو وہ کھٹکا پیدا ہوتا ہے، اس کو حاقہ کہتے ہیں۔ چونکہ یہ بھی قیامت جب برپا ہوگی تو اور یکلخت وہ آئے گی، اچانک آئے گی، تو جس طرح دروازے کھٹکھٹایا جاتا ہے نا تو اچانک بندہ آتا ہے، اچانک آواز آتی ہے، تو اس طرح قیامت کا بھی وقوع اسی طرح ہوگا اچانک، تو اس کو القاریہ کہہ دیا گیا۔ جی فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، سمود ہے ان کو ہلاک کیا گیا حد سے زیادہ خطرناک آواز کے ساتھ۔ خطرناک، آواز، جی ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کی دوسری جگہ پر آیا نا، سورۃ آراف کے اندر آیا ہے یہاں رجفہ، اور سورۃ ہود کے اندر آیا ہے صیحہ، اور حامیم سجدہ کے لیے آیا ہے صاعقہ۔ تو یہ تین طرح کے عذاب اس قوم پر آئے تھے، یہاں اس کو تعبیر کیا گیا ہے طاغیہ کے ساتھ، یعنی حد سے بڑی ہوئی چیز، وہ کیا ہو سکتی ہے؟ آواز بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بجلی کی کڑک بھی ہو سکتی ہے، یا اس کڑک سے پیدا ہونے والی آواز بھی ہو سکتی ہے، یا زلزلہ ہو سکتا ہے۔ یہ تین طرح کے عذاب ان پر آئے تھے، تو ایک جگہ پہ ایک کا ذکر کر دیا کہ دوسری جگہ پہ دوسرے کا ذکر کر دیا گیا، تو ان میں کوئی منافات نہیں ہے۔ جی
وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور رہے قوم عاد تو ان کو ہلاک کیا گیا ایک زبردست آواز والی ہوا، تیز ہوا کے ساتھ، جی، تیز تندو تیز جو بڑی آندھی. قوت والی تھی۔ ہاں جی، تندو تیز آندھی کہ جس کے اندر آواز پیدا ہوتی ہے. یہ سردی کا ان پر ٹھنڈی جو ہے نا، کہتے ہیں سرسرین آتیہ، سرسرین ٹھنڈی، پالے والی. آتیہ یعنی آتیہ کا مطلب ہوتا ہے جو یعنی یعنی جس کے بہت زیادہ جو ہے نا، جو تیز ہوتی ہے، تند. ٹھیک ہے. ریحن آندھی، سرسرین ٹھنڈی، اور آتیہ تند و تیز آندھی، یعنی جو بے قابو ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ انہیں ہلاک کر دیا گیا. اور یہ آندھی ان پر کتنے دن چلی؟ جی. سخرها، اللہ نے اس کو مسخر کیا، یعنی بھیجا اس آندھی کو، علیہم ان پر، 7 لیال، 7 راتیں، و 8 ایام، اور 8 دن، حسوما، مسلسل لگاتار، فتر القوم فیہا سرعا، بس آپ دیکھتے کہ قوم اس میں گری پڑی تھی ہلاکت میں، کانہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھجور کے گرے ہوئے تنے تھے۔ ہاں جی، کھجور کے نخل خاویہ میں نے گری ہوئی کھجوروں کے تنے ہوں. اب چونکہ یہ دراز قد تھے، اس لیے ان کو تشبیہ دی گئی ہے کھجوروں کے تنوں کے ساتھ. بڑے لمبے لمبے قد والے، بڑے کڑیل. لیکن اب یہ اصل میں ان کو کہا سالی کا سامنا ہوا تھا. تو جب آندھی چلی نا، تو یہ سمجھتے، ٹھنڈی آندھی چلی تو یہ سمجھتے تھے بارش ہونے والی ہے، اب ہمارے جو ہے وہ دن بدل گئے ہیں. لیکن ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ 7 راتیں اور 8 دن کا مطلب ہے کہ دن کے وقت ہی آندھی چلی تھی. صبح کے وقت چلی ہوگی آندھی، تو اگلی 7 راتیں اور 7 دن پورے جو ہے نا آندھی چلتی رہی شام تک. تو جب پھر آندھی کے آثار چھٹے، تو ان کے آثار ہی ختم ہو چکے تھے، ان کے نشانات ہی ختم ہو چکے تھے. یہ گرے پڑے تھے کھجوروں کے تنوں کی مانند. آگے جی. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن باقی، فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن، آپ دیکھتے ہیں ان میں سے کچھ باقی رہ گیا؟ کیا آپ دیکھتے ہیں؟ یعنی یہ استفہام ہے انکاریہ، بالکل بھی یعنی ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا. جی. یہ انداز کلام ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وجہ وسلم کون سا ادھر دیکھ رہے تھے. انداز کلام ہے کہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ ان پر ایسی ایسی آندھی آئی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے کوئی اثار باقی رہا ہوگا؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة، اور فرعون اور جو اس سے پہلے تھے، اور قوم لوط کی بستی والے، وہ گناہ لے کے آئے، یعنی گناہوں کا انہوں نے ارتکاب کیا. فرعون نے اور ان سے پہلے لوگوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا. والمؤتفقات، متفقات کا معنی یعنی الٹ دیے جانے والے، جس بستی کو الٹ کیا گیا، یعنی قوم لوط بستی کو لوٹا گیا تھا نا. تو وہ لوگ خاطئہ، انہوں نے زیادہ انکار کیا، اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، اور کئیوں نے تو گھٹیا قسم کی اعمال کا ارتکاب کیا. تو اللہ تعالیٰ یہ قیامت کے یاد رکھیں کہ قیامت کے وقوع کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے جو عذاب ہیں ان کا ذکر کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ حشر کیا ہے کہ انہوں نے بھی قیامت کا انکار کیا تھا. یا یہ ہے کہ جو رب قوموں پر اس طرح کے عذاب نازل کر سکتا ہے، وہ قیامت کو بھی اسی طرح قائم کرے گا، جیسا کہ آگے ذکر آ رہا ہے. جی.
ان کا جرم کیا تھا، خاطیہ کیا تھی ان کی، فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رابیہ. فعصوا رسول ربهم، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، اخذهم اخذة الرابیہ، تو اللہ نے ان کو پکڑا ایک سخت پکڑنا. اخذة الرابیہ، ایک سخت، ٹھیک ہے، سخت پکڑنا. جی یہ واضح ہے بالکل، یعنی ہر بستی نے، ہر علاقے والے نے، ہر قوم نے جو انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر انداز میں، مختلف انداز میں پکڑا. فرعونیوں کو غرق کیا، پانی کے اندر ڈبویا. لوط کی علیہ السلام کی قوم کو زمین سے کانچا نکال کر اوپر لے جا کے اندر منہ گرا دیا اور اس کے اوپر نوکیلے پتھروں کی بارش کی. اس کے علاوہ جو پچھلی دو قوموں کا ذکر ہو چکا ہے، سمود اور قوم عاد کا. جی. انا لما طغى الماء، بے شک ہم نے جبکہ پانی حد سے گزر گیا، حملنا، تب ہم نے آپ کو اٹھایا تھا، جاریہ، جاری ہونے والی یعنی کشتی میں. کشتی میں. اب یہ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ پانی، سیلاب بڑا، پانی بڑھتا گیا فواروں کی طرح، تو ہم نے تم یعنی مومنوں کو ہم نے کشتی میں سوار کیا، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو. جی. لکم تذکرۃ وتعیها اذن واعیہ، تاکہ اس کو آپ کے لیے نشان بنائے تذکرہ، نصیحت. اور تاکہ اس کو رد کر. جی شیخ محترم. اور تاکہ اس میں، اور یعنی کان کرنے والا کان یا سمجھنے والا کان. واعیہ کا مطلب ہے محفوظ رکھنے والا، واعیہ کا مطلب ہوتا ہے محفوظ رکھنے والا، یاد رکھنے والا. یاد رکھنے والے کان اس کو محفوظ رکھ سکیں. اور اس لیے ہم نے اس کو نا، کشتی کو بچایا یا لوگوں کو بچایا کہ اتنے بڑے سیلاب سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو محفوظ کر لیا ہے، حالانکہ وہاں کوئی اور بچانے والا نہیں تھا. لا عاصم اليوم من امر اللہ. جی. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، اور تو جب پھونکا جائے گا سور میں پہلا پھونکنا، اب یہاں اللہ وحملت تعالیٰ نے الارض، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامت کے وقوع کا ذکر کر دیا کہ پچھلے قوموں کی ہلاکت کا ذکر کرنے کے بعد اب قیامت کا ذکر کیا ہے کہ قیامت بھی اسی طرح کی یعنی نشانیاں لے کر آئے گی، اور پھر کسی کو موقع نہیں ملے گا توبہ کا. تو اس سے پہلے پہلے جس طرح پہلی قوموں کو انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ہلاک کر دیا، تمہیں بھی اللہ ہلاک کر سکتا ہے، لہذا تائب ہو جاؤ. تو قیامت، چونکہ انکار کرتے تھے وہ قیامت کا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر قیامت کے وقوع کا منظر پیش کیا ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب پہلا نفخہ ان پھونکا جائے گا سور کے اندر. یہ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام اس پر معمور ہے غالباً. جی. وحملت الارض، اور زمین کو بلند کیا جائے گا، اور پہاڑوں کو، والجبال فدکتا دکتا واحدہ، پھر ان کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا، ایک ہی دفعہ ریزہ ریزہ کر دینا. فدکتا، ان کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا. نہیں ان کو یعنی آپس میں ضرب ماری جائے گی، یہ نہیں مراد اس کا. ایک منٹ، دکا کا مطلب ہوتا ہے، ایک منٹ، ایک دوسرے سے کے ساتھ مار کر ریزہ ریزہ کیا جائے گا شاید. آیت نمبر کتنی ہے یہ؟ شیخ صاحب 14. 14. جی، یہ آپس میں ٹکرایا جائے گا، ان کو آپس میں مارا جائے گا.
جس سے ان کو، جیسے پیسنے کے لیے نہیں کوئی چیز کو ٹکرایا جاتا ہے، اس سے ٹوٹنے کے لیے ان کو آپس میں مارا جائے گا، جس سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہ لکھا ہے کہ ورفعت الارض والجبال فدکتا دکۃ واحدہ شدیدہ فرقت 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 اجزاء الارض و اجزاء جبالها، یعنی وہ جدا جدا کر دے گا ان کے اجزاء کو۔ جی جی شیخ مسلم۔ فیومئذ وقعت الواقعہ، تو اس دن واقع ہونے والے واقع ہو جائے گی، یعنی یعنی قیامت قیامت۔ اس دن واقع ہونے والی، یہ نفخہ اولا کے بعد پھر یہ ساری چیزیں ہوں گی اس کے بعد۔ جی یعنی نفخہ وانشقت ثانیہ السماء، آگے جو ہوگا نا یہ نفخہ ثانیہ کے بعد ہوگا جو کچھ ہوگا۔ وانشقت السماء، اور آسمان پھٹ جائے گا، فہی یومئذ واہیہ، اور اس دن وہ بہت ہی کمزور ہوگا۔ یعنی آسمان جو اتنا مضبوط اور ہیکل ہے وہ اس دن کمزور پڑ کے پھٹنے لگے گا، جس کے اندر ابھی اللہ نے کوئی شگاف نہیں چھوڑا، اس کے اندر شگاف پڑ جائیں گے، ٹوٹ جائے گا وہ۔ اور فرشتے جو آسمان پر ہوں گے وہ کیا کریں گے، والملک علی ارجائها، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہو جائیں گے۔ یہ آسمان پھٹے گا تو ظاہر ہے وہ کناروں پر چلے جائیں گے۔ جی وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کا عرش اٹھائے ہوں گے اپنے اوپر اس دن 7 فرشتے، 8 فرشتے، 8 فرشتے۔ 8 فرشتے۔ اب یہ اللہ کا عرش اللہ کو نہیں اٹھائے ہوئے ہوں گے، ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے جدا ہے، اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے، عرش سے اوپر ہے، ٹھیک ہے، عرش سے اوپر ہے، اللہ رب العزت عرش کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے۔ تو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے، یہ عرش یعنی یہ بادشاہوں والا عرش نہیں ہے کہ جس کے اوپر وہ بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کیفیت ہم نے ثابت نہیں کرنی۔ اللہ اپنے عرش پر بلند ہے، کس طرح ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، عرش کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بائن عن خلقی ہی، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جدا ہے، ہر طرح کی خلق۔ تو یہ عرش جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے، بہت بڑی مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، اور فرشتے بھی تو بڑی مخلوق ہیں، تو وہ 8 فرشتے ہیں اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن۔ جی یومئذ تعرضون، جس دن تم پیش کیا جائے گا، لا تخفى منکم خافیہ، پھر تم میں سے تمہارا کوئی راز چھپا نہیں رہ جائے گا۔ ہاں جی، تم سے کوئی چیز بھی چھپنے والی چھپ نہیں رہے گی، ہر چیز تمہارے سامنے کر دی جائے گی، جو تم نے کیا ہوگا سارا کچھ تمہارے آپ کے سامنے ہو جائے گا۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا نطفہ ثانیہ کے بعد ہی ہوگا، یعنی قیامت واقعہ ہو چکی ہوگی اور فیصلے ہو چکے ہوں گے، اس دن پھر سارا کچھ سارے آپ کے سامنے کر دیا جائے گا۔ آگے اب اس آگے پھر 2 گروہ بن جائیں گے، اچھے اور بروں کا گروہ، اعمال نامے تولے جائیں گے، اعمال ناموں کا حساب دیا جائے گا۔ تو آگے جی ہم ایک صورت پڑھتے ہیں جی، فاما فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کو اس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا پکڑو یا لے لو، پڑھو میری کتاب۔ ہاں یہ دیکھو میری کتاب، ہاں اقرؤ کتابیہ، یہ دیکھو پڑھو میری کتاب۔ یہ وہ مارے خوشی کے ایسا کہے گا جیسے دنیا میں اگر کسی کو کوئی رزلٹ اچھا ہو جائے تو وہ دکھاتا پھرتا ہے، قیامت کا رزلٹ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے۔ انی ظننت، اب وہ بتائے گا کہ میں یقین کرتا تھا، آج اللہ نے مجھے محروم نہیں کیا میرے اس یقین سے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پورا یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ملوں گا، یعنی دنیا میں اعتقاد رکھتا تھا کہ قیامت وقوع پذیر ہوگی اور میرا حساب ہوگا، اور مجھے اگر اچھا ہوں گا تو اچھائی ملے گی، اگر برا ہوں گا تو برائی ملے گی، مجھے اس پر پورا بھروسہ تھا، اور اس بھروسے کی بنیاد پر میں نے اچھے اعمال کیے، نیک صالح اعمال کیے، تو یہ دیکھو پھر مجھے اپنے اعمال کا بدلہ مل گیا ہے، اللہ نے مجھ پر اپنی رحمت کر دی ہے۔ جی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ پھر ایک پسندیدہ زندگی میں رہے گا۔ ہاں جی، اس کو
ایک خوشائن زندگی ملے گی۔ فی جنت عالیہ، بلند باغات میں، قطوفها دانیہ، جس کے پھل قریب ہوں گے، یعنی بالکل اس کو، ان کے گچھے اتنے لٹکے ہوئے ہوں گے نا کہ اس تک پہنچنا بہت آسان ہوگا۔ جیسے کچھ درخت ہوتے ہیں نا جس کے اوپر چڑھنا پڑتا ہے، یہ درخت وہ ہوں گے کہ جو بالکل نیچے لٹکے ہوئے گچھے کہ بندہ آسانی کے ساتھ اس کو پکڑ سکتا ہے۔ جی۔ کلو واشربو ہنیئا، تم کھاؤ اور پیو بڑے لطف خوشی خوشی، اندوز ہوتے ہوں گے، ہاں جی، مزے کے ساتھ۔ مزے کے ساتھ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیا۔ ہاں جی، جو تم نے دوسرے گزرے ہوئے دنوں میں اعمال وغیرہ کیے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح داخل ہوگا جب تک وہ اسی طرح اس وقت داخل ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو آن لے۔ تو یہ معارضہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اسی پر جو نیک صالح اعمال کرے گا۔ ٹھیک ہے، جو نیک صالح عمل نہیں کرے گا، نیت اچھی نہیں کرے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی، اس کے لیے اللہ رب العزت رحم نہیں فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا کوئی معارضہ نہیں ہے۔ جی۔ جی بس اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے میرا خیال۔ جو برا بندہ ہے اس کو کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی، کسی کا کوئی سوال اس میں کر لیں جی۔ جی کوئی سوال نہیں کسی کا بھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب الثالث، تیسرا باب، من الجملۃ الثانیہ، دوسرے جملے میں سے، فی القبلہ، قبلہ کے بارے میں، نماز کے لیے قبلہ کی جو شرط ہے اس کا کیا؟ اچھا، قبلہ شرط ہے، قبلہ کی طرف توجہ۔ المسألۃ الاولی التوجہ نحو البیت، بیت اللہ کی طرف منہ کرنا، اس کا بیان۔ توجہ میں نے منہ کرنا، وجہ ان سے ہے نا۔ اتفق المسلمون على ان توجہ التوجہ التوجہ سوری التوجہ نحو البیت، بیت اللہ کی طرف متوجہ ہونا، منہ کرنا۔ اتفق مسلمون علی ان التوجہ نحو البیت شرط من شروط صحت الصلاۃ، کہ بیت اللہ کی طرف متوجہ ہونا، منہ کرنا، یہ نماز کے صحیح ہونے کی شروط میں سے ایک شرط ہے، جس کے لیے نماز صحیح ہونے کے لیے جو شروط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے۔ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اما اذا ابصر البیت، یعنی وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، تو آپ جہاں سے بھی نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو اپنے چہرے کو موڑیے، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، مطلب خانہ کعبہ مسجد حرام وہی ہے نا۔ اما اذا ابصر البیت، ہاں جب بیت اللہ آنکھوں کے سامنے ہو، یعنی نظر آ رہا ہو، بیت اللہ کی عمارت نظر آ رہی ہو، تو فالفرض عندهم، تو فقہا کے نزدیک فرض یہ ہے کہ هو التوجہ الى عین البیت، ایگزیکٹ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا، یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ ٹھیک ہے،
یعنی اگر خانہ کعبہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ سمت نہیں ہے کہ اس طرف اس سائڈ میں منہ کر لیں چاہے خانہ کعبہ کے ایگزیکٹ طرف نہ بھی ہو، ایسا نہیں ہے، بالکل اس کی جانب، یعنی اگر خانہ کعبہ کے گرد ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف بالکل ایگزیکٹ، عین الکعبہ، عین البیت، ایگزیکٹ خانہ کعبہ کی طرف، ولا خلاف فی ذلک، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ واما اذا غابت الکعبۃ عن الابصار، اور اگر آنکھوں سے اوجھل ہو یعنی نظر نہیں آ رہا، ہم دور ہیں، یعنی چاہے تو اس شہر سے دور ہیں، چاہے بیت اللہ مسجد حرام کے اندر ہیں، لیکن خانہ کعبہ ہماری نظر کے سامنے نہیں ہے، یا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے ایگزیکٹ اس کی طرف منہ کرنا۔ واما اذا غابت الکعبۃ عن الابصار، اور اگر، اور جب کعبہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو تو فاختلفوا من ذلک فی موضعین، تو اس میں انہیں دو جگہ پہ اختلاف ہوا ہے، فقہا کا دو جگہ پہ اختلاف ہوا ہے۔ احدہما، یعنی اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کعبہ آنکھوں کے سامنے ہے تو ایگزیکٹ اس کی طرف منہ کرنا ہے، اس سمت نہیں، اسی طرف بالکل احد، لیکن دوسری جگہ پہ اختلاف ہے کہ اگر آنکھوں سے اوجھل ہے تو پھر کس طرف منہ کرنا ہے، کیا بالکل عین کعبہ سمت تلاش کرنی ضروری ہے، یا کہ اس جہت میں نماز پڑھ لی جائے تو کافی ہے، یعنی اس کعبہ کی جہت میں، جو یعنی عین، عین تلاش کرنا یعنی بالکل ایگزیکٹ کعبہ والی جگہ تلاش کرنا، یعنی اگر ماپا جائے تو بالکل اس طرف ہمارا یعنی منہ جاتا ہو، یعنی اگر ہم خط کھینچے تو بالکل خط سیدھا کعبہ کے ساتھ ٹکراتا ہو، ایسا تو ویسے ہی ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی اختلاف اس میں کیا گیا۔ احدہما، پہلا قول یہ ہے کہ حل الفرض هو العین او الجہۃ، دو جگہ پہ اختلاف ہے، پہلا اختلاف یہ ہے کہ حل الفرض هو العین او الجہۃ، کہ کیا عین کعبہ یعنی ایگزیکٹ کعبہ کی طرف منہ کرنا یہ فرض ہے، یا کہ اس جہت میں منہ کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے، اس جہت میں منہ کرنا فرض ہے، یا کہ بالکل کعبہ کی، کعبہ کی بالکل ایگزیکٹ طرف میں منہ کرنا فرض ہے۔ والثانی، دوسرا کیا ہے، ہر فرض ہو الاصابۃ او الاجتہاد، کہ کیا اس کا فرض الاصابۃ درست سمت میں پہنچنا ہے، اول اجتہاد، یا کہ اجتہاد کرنا، کوشش کرنا کہ ہماری سمت بالکل وہی ہو کہ جو کعبہ تک پہنچتی ہو، یہ کوشش کرنا فرض ہے، یا کہ پوری کی پوری درست سمت تک پہنچنا فرض ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہے دونوں کے اندر، اصابہ اور اجتہاد میں، اس کا ذکر آگے آئے گا تھوڑا سا، یہ فرق کس اعتبار سے ہے، کہ اگر فی الفرض کسی کا کسی کی کو نماز پڑھنے کے اندر دیکھا اس نے اجتہاد کیا، اور بعد میں اس کو معلوم ہوا کہ اس نے غلط سمت میں نماز پڑھ دی ہے، تو کیا اگر تو اس کو سمجھے گا فرض الاصابہ، تو پھر اس صورت میں اس نے نماز کو دہرانا ہے جب تک کہ اس کو سمت، صحیح سمت میں وہ نماز نہیں پڑھ دیتا۔ دوسرا ہے کہ اگر اس نے غلط سمت میں نماز پڑھ دی ہے، بعد میں اس کو پتہ چلا کہ میں نے تو غلط سمت میں نماز پڑھ دی ہے، تو پھر اس کے لیے نماز دہرانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس نے اجتہاد کرنا اس کے اوپر فرض تھا، تو اجتہاد کر کے اس نے نماز پڑھ لیا، اب اجتہاد اس کا خطا کر گیا ہے، آئندہ جب اس نماز پڑھے گا اس سمت میں تو وہ درست کر لے گا اپنے قبلے کو۔ حل فرض الاصابۃ، کیا اس کی اوپر فرض ہے درست سمت کو معلوم کرنا، یا کہ اس کی کوشش کرنا، آنی یعنی اصابت الجہتی اب العینی، کہ کیا یعنی مراد کہتے ہیں کہ جہت کو درست، جہت کی درستی اب العینی، یا کہ ایگزیکٹ کعبہ کی درستی، کعبہ کی طرف کی درستی، ان دا من اوجب العینہ، ان اباب کے نزدیک جو عین کو واجب کہتے ہیں، یعنی ایگزیکٹ کعبہ کی سمت، بالکل صحیح سمت کو جو واجب کہتے ہیں، ان کے نزدیک درست ہمت تک پہنچنا یہ مراد ہے، یا کہ درست ہمت کی کوشش کرنا یہ مراد ہے۔ فذهب، پہلی بات، پہلے اختلاف کی بات ہو رہی ہے، فذهب قوم الى ان الفرض هو العین، بعض فقہا نے کیا کہا ہے کہ اگر کعبہ آنکھوں سے اوجھل بھی ہے تب بھی
اس تک پہنچنا یعنی اس کی سمت، ایگزیکٹ سمت جو ہے وہ فرض ہے۔ اب العین پر لفظ اردو کا کیا بولا جائے گا ایگزیکٹ کی جگہ پر؟ کسی کے کسی کی ڈکشنری کے اندر ہے کوئی ایسا لفظ کہ عین کیا ترجمہ کیا کریں؟ جی، کوئی لغت کا سارا کوئی ساتھی لے لینا۔ لغت کا سہارا لے کر ذرا اس کو عین کا ترجمہ ذرا بتا دیں۔ اچھا چلیں، عین کا ترجمہ پھر ایگزیکٹ ہی کرتے جاتے ہیں۔ اچھا، فذهب قوم الى ان الفرض هو العین، ایک قوم کا موقف یہ ہے کہ اس میں جو فرض چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایگزیکٹ کعبہ کی سمت کو معلوم کرنا، کعبہ ایگزیکٹ سمت میں نماز پڑھنا۔ فذهب آخرون الى انه الجہہ، دوسرے کیا گئے ہیں کہ صرف سمت کی اس طرف کو نماز پڑھنا ضروری ہے، ایگزیکٹ کعبہ کی طرف یہ ضروری نہیں ہے کہ کعبہ تک عین کعبہ نہیں ضروری بلکہ جہت کعبہ ضروری ہے، کعبہ کی طرف۔ والسبب فی اختلافہم، اور ان کے اختلاف کا سبب کیا ہے؟ یہ ہے کہ حل فی قولہ تعالی، کیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کیا اس فرمان میں محذوف کوئی محذوف عبارت ہے، محذوف لفظ ہے؟ حتیٰ یکون تقدیر، حتیٰ کہ اس کی مقدر الفاظ یہ ہوں کہ ومن حیث خرجت فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، یہ اصل میں یہاں پہ لفظ ایک گر گیا ہے کوئی، میں دوسرا نسخہ دیکھتا ہوں۔ ہاں، فولی وجہ کا جہت شطر المسجد الحرام، یعنی کہتے ہیں یہاں پہ معذوف ہے جہتا، یہ لفظ ادھر سے گر گیا، ادھر بھی انہوں نے معذوف کر دیا۔ ومن حیث خرجت فولی وجہ کا جہت شطر المسجد الحرام، کہ کیا اس میں محذوف ہے کہ آپ اپنے چہرے کو پھیریں مسجد حرام کی سمت کی طرف، شطرہ کی معنی طرف، جہا درمیان میں جو معذوف ہوگا سمت، کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی سمت کی طرف پھیریں۔ ام، یا پھر اختلاف کیا ہے، ام یا لیس ہا ہونا معذوف اصلا، کہ یہاں کوئی بھی معذوف نہیں ہے، بالکل بھی معذوف کوئی نہیں ہے۔ وان الکلام علی حقیقتی، اور کلام اپنی حقیقت پر معمول ہے کہ واقعتاً جہت جہا کا لفظ یہاں نہیں ہے، شطر المسجد الحرام، بالکل کعبہ کی سمت کی طرف آپ نے منہ کرنا ہے، کعبہ کی طرف، ایگزیکٹ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں فمن قدر ہنالکا محذوف، جس نے یہاں معذوف مقدر مانا ہے، معذوف کو کالا، اس نے کہا الفرض الجہت، کہ اس میں فرض کیا ہے کعبہ کی طرف؟ الجہت، جہت، کعبہ کی سمت منہ کرنا فرض ہے، کعبہ ایگزیکٹ کعبہ کی طرف منہ کرنا یہ فرض نہیں ہے۔ ومن لم یقدر ہنالکا معذوف، جس نے یہاں معذوف مقدر نہیں مانا، کالا، اس نے کیا کہا الفرض العین، ایگزیکٹ کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے۔ والواجب حمل الکلام علی الحقیقت، اور یہ کہتے ہیں کہ کلام کو محمول کرنا واجب ہے علی الحقیقت، حقیقت پر، حتیٰ جب اس وقت تک، حتیٰ یدل دلیل علی حملی علی المجازی، جب تک کہ اس کو مجاز پر معمول کرنے پر کوئی دلیل نہ آ جائے، جب تک کسی کلام کو مجاز پر معمول کرنے پر دلیل نہ آ جائے تب تک اس کو حقیقت پر معمول کرنا واجب ہے۔ لہذا ان کے نزدیک کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک چونکہ یہاں معذوف عبارت ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا کہتے ہیں یہاں حقیقت پر معمول ہوگا، اور جو کعبہ سے دور بھی ہیں، یعنی ان کے اوجل ہے کعبہ، ان کے لیے بھی ایگزیکٹ سمت معلوم کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ وقد یقال، اور کبھی یہ بھی کہا گیا ہے، ان الدلیل علی تقدیر هذا المحذوف، کہتے ہیں اس محذوف جو یعنی جہت شطر المسجد
مسجد الحرام، اس کے اندر جہہ کا لفظ معذوف ہونے پر کہتے دلیل یہ ہے قولہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، کہ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے، اذا توجہ نحو البیت، جب وہ کعبہ کی طرف منہ کرے۔ کہتے یہ جو ہے نا دلیل ہے، حدیث صحیح حدیث ہے یہ، یعنی اذا توجہ کا لفظ شاید صحیح نہ ہو، لیکن ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، اصل میں یہ مدینہ کی صورتحال بیان کی ہے نا، مدینہ کے اندر مشرق کی جانب ہے غالباً، مدینہ میں مشرق کی جانب کا قبلہ ہے، سوری مدینہ کے اندر جنوب کی جانب، جنوب یا شمال کی جانب قبلہ ہے۔ تو اتنی سمت یعنی مشرق اور مغرب کی درمیان کی جو ایریا ہے، اس طرف اگر کوئی منہ کر لیتا ہے تو وہ اس کا یعنی قبلہ کی طرف منہ کرنے والا جو فرض ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، کیونکہ ادھر جنوب کی طرف منہ کرتے ہیں مدینہ کے اندر، یعنی جنوب کی طرف کعبہ ہے، تو جنوب کے اندر آپ لگائیں تو مشرق اور مغرب کے درمیان یعنی جنوب بنتا ہے، اس کے درمیان وہ، یعنی اگر جنوب سے تھوڑا شمال کی طرف ہو گیا یا جنوب سے تھوڑا جنوب کی طرف ہو گیا، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت اگر ادھر ادھر ہو گیا، یعنی دائیں طرف ہو گیا یا بائیں طرف ہو گیا، سمت صرف کافی ہے، دائیں طرف اگر تھوڑا سا منہ ہو گیا یا بائیں طرف تھوڑا سا منہ ہو گیا، ایگزیکٹ جنوب کی طرف نہ بھی ہو تو اس کی رخصت ہے۔ تو یہ دلیل ہے، کہتے ہیں کہ جہت شطر المسجد الحرام، یہ تقدیر یہاں مانی جائے گی۔ اس کی سمجھ آ گئی جی؟ قد یقال، یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان الدلیل اعلی تقدیری هذا المحذوف، اس معذوف کو مقدر ماننے پر دلیل یہ ہے قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، کہ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے، اذا توجہ نحو البیت، جب نمازی بیت اللہ کی جانب منہ کرے۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں واتفاق المسلمین علی الصف الطویل، اب اس کی ایک اور دلیل دے رہے ہیں کہ نحو البیت ہے نہ کہ عین البیت ہے۔ کہتے ہیں واتفاق المسلمون، مسلمانوں کا اتفاق ہے، علی الصف الطویل خارج الکعبہ، کعبہ سے باہر لمبی صف بنانے پر دلیل ہے۔ لمبی صف بنانا یہ ان کے نزدیک جائز ہے، کعبہ کے باہر، کعبہ کے علاوہ۔ تو اگر لمبی صف بنائی جائے تو بالکل عین کعبہ نہیں آتا، کعبہ سے باہر اگر کوئی بندہ لمبی صف بناتا ہے، طویل صف، مثال کے طور پر اگر کوئی 100 فٹ لمبی صف بنا دیتا ہے تو پھر وہ عین کعبہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ تو جہت کعبہ ہوگا، کیونکہ مثلا کعبہ کی دیوار کے بالکل سامنے جو ہے نا، وہ اگر بندے کھڑے ہوں تو وہ تقریباً 50 یا 60 بندے کھڑے ہوں گے ایک صف، یعنی 100 بندہ کھڑا کر لیں زیادہ سے زیادہ، اگر کعبہ کے سامنے کھڑے ہوں تو 100 بندہ کھڑا ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ لیکن اگر وہ پیچھے صف بنی ہوئی ہے 150 بندے کی، تو وہ کچھ بندے تو کعبہ کی بالکل ایگزیکٹ سمت سے تھوڑا دائیں بائیں ہو جائیں گے، تو لہٰذا کہتے ہیں کہ اس پر یہ جو اتفاق ہے نا مسلمانوں کا، کہتے ہیں یدل علی ان الفرض لیس هو العین، کہتے ہیں یہ دلالت کرتا ہے کہ کعبہ کے ایگزیکٹ سمت میں جو فرض ہے نا کعبہ کی طرف منہ کرنا، وہ ایگزیکٹ سمت میں منہ کرنا فرض نہیں ہے۔ آنی یعنی میری مراد یہ کہ اذا لم تکن الکعبۃ مبصرہ، کہ جب کعبہ آنکھوں کے سامنے نہ ہو، نہ نظر نہیں آ رہا ہو، اس صورت کے اندر اگر لمبی صف بنائی جائے تو پھر ایگزیکٹ سمت کی طرف منہ کرنا فرض نہیں ہے۔ والذی اقولہ، کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں، یہ ابن رشد کہتے ہیں کہ انہ لو کان واجبا قصد العین، کہ اگر عین کعبہ کو واجب کر دیا جائے، عین کعبہ کا قصد کرنے کو واجب کر دیا جائے، تو لکان حرج، تو یہ حرج واقعہ ہوگا اس میں، یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہوگا کہ ایک انسان دور بیٹھا ہے اور وہ عین کعبہ کو تلاش کرے، عین کعبہ کی سمت کو تلاش کرے، کہتے ہیں یہ تو حرج والی بات ہے،
وقد قال تعالی، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ ہم نے تم پر دین میں کوئی حرج نہیں بنایا. تو یہ تو یعنی تکلیف مالا یطاق ہے نا، کہ ایسی چیز کا مکلف بنانا ہے کہ جس کی بندہ طاقت ہی نہیں رکھتا، کہ بندہ کیسے معلوم کرے ایگزیکٹ سمت کو. ایگزیکٹ یعنی جو کعبہ کے ساتھ جا کے جس کا جو ہے نا خط ٹکراتا ہو، اگر سیدھا خط کھینچا جائے تو کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹکرائے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے دور بیٹھے والے بندے کو. فإن اصابت العین، کیونکہ عین ایک چیز ایگزیکٹ چیز کو پہنچنا، شیئن ایسی بات ہے کہ لا یدرک الا، نہیں وہ معلوم کیا جا سکتا الا بتقریب و تسامح. اچھا اچھا کہتے الا بتقریب، یعنی نہیں ایسی چیز ہے کہ لا یدرک، نہیں اس کا اندازہ لگایا جا سکتا، سوری نہیں اس کو پایا جا سکتا الا بتقرین، مگر اندازے سے. یعنی ہم جو سمت یعنی جو کعبہ کی طرف ہم رخ کرتے ہیں وہ ایک اندازہ ہوتا ہے، یعنی جتنے بھی آلات لے آئیں وہ ایگزیکٹ تک تو پہنچا ہی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. فإن اصابت العین شیء، ایسی بات ہے کہ لا یدرک الا بتقریب، یہ ایک اندازے سے معلوم کی جانے والی چیز ہے. وتسامح، اور یعنی اسے کہہ لیں آپ، یہ ایک رخصت ہے. تسامح بتقریب و تسامح، ایک یہ رخصت ہے اور ایک اندازہ ہے، یا ایک صرف نظر ہے. بطریق الہندستی، یہ ایک انجینئرنگ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ انجینئرنگ کے طریقہ سے. واستعمال الارصاد فی ذلک، اور اس بارے میں جو رست، یعنی جو سمتیں معلوم کرتے ہیں نا، کلومیٹر لگاتے ہیں، اس طریقہ سے معلوم کیا جانے والا، یعنی قریب قریب کا یہ قریب قریب والی جو چیز ہے، اس کے ذریعے ہم معلوم کرواتے ہیں کہ یہ سمت کس طرف جاری ہے، کعبہ ہمیں کس طرف پڑتا ہے. جیسے اب آلات آتے ہیں تو یہ آلات بھی ہمیں قریب قریب بتاتے ہیں، اور جس کے اندر جو ہے تھوڑا بہت تسامح بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کہتے فکیف بغیر ذالک من طریق الاجتہاد، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یعنی جو انجینئرنگ اور دیگر جو ارصاد ہے، رست، اس کے ذریعے بھی جو ہے نا وہ معلوم کیا جا سکتا ہے، وہ بھی قریب قریب کا معلوم کیا جا سکتا ہے، یعنی ایگزیکٹ اس کے ساتھ بھی معلوم نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. کہ کہاں کعبہ پڑتا ہے، وہ بندہ کھڑا ہو پاکستان کے اندر، کھڑا ہو کہ میری ناک کی سیدھ میں اگر لکیر کھینچی جائے تو وہ کہاں جا کے پڑتی ہے، یہ معلوم کرنا ان جدید آلات سے بھی ایگزیکٹ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی قریب قریب کا اندازہ ہوتا ہے. اب فکیفہ، اب یہ تو حالانکہ ان آلات سے معلوم کرنا یا ان ذرائع سے معلوم کرنا یہ بھی قریب قریب، یا اس کے اندر بھی تسامح اور اس میں بھی رعایت دی جاتی ہے تھوڑی بہت ادھر ادھر ہونے کی. تو فکیف بغیر ذالک من طرق الاجتہاد، کہتے ہیں پھر اس کے ان کے علاوہ اجتہاد کے جو طریقے ہیں ان کے ساتھ یہ معلوم کیسے کیا جا سکتا ہے. وَنَحْنُ لَمْ نُكَلِّفِ الْاجْتِهَادَ فِيهِ، اور ہمیں مکلف ٹھہرایا گیا اس میں ہمیں کوشش کرنے کا، یعنی جو سمت معلوم کرنے میں اندر جو کوشش کرنے کا ہمیں کہا گیا نا، اس میں نہیں ہمیں ٹھہرایا گیا، مکلف ٹھہرایا گیا کوشش کرنے کا بطریق الہندستی، ہندستی المبنیتی علی الارصاد المستنبتی منہا طول البلدی و عرضها، کہ ایسے انجینئرنگ کے طریقے کے جو مشتمل ہیں علی الارصادی، رصد پر، المستنبتی منہا کے جس کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے طول البلادی، علاقوں کی طول و عرض کو، علاقوں کے طول و عرض کو جس کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے نا. تو ہمیں ان کا مکلف نہیں ٹھہرایا گیا کہ ہم
ان انجینئرنگ کے طریقوں کے ذریعے ہم جو ہے وہ معلوم کریں، حالانکہ اس کے ساتھ بھی قریب قریب پڑتا ہے، ایگزیکٹ بھی معلوم نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا فقط سمت کہتے ضروری ہے۔ اور اگر کوئی بندہ عین کعبہ کی شرط لگاتا ہے دور بیٹھے ہوئے کے لیے، تو یہ تکلیف مالا یطاق ہے، اس تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ کسی کا کوئی سوال ہے جی؟ جی کوئی سوال نہیں۔ وامل نہیں مس شیخ مجھے جی کیا کہہ رہے ہیں جی؟ شیخ مصرف میں نے کہا سوال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ جی الوام المسئلہ الثانیہ، جو دوسرا مسئلہ ہے، الاجتہاد فی القبلہ، یہ جو اختلاف ہوا تھا نا دو جگہ پہ، ان میں سے ایک کا ذکر ہو گیا، دوسرے کا مسئلہ، اب دوسرا مسئلہ جس میں اختلاف ہوا تھا، الاجتہاد فی القبلہ، قبلہ میں کوشش کرنا، قبلہ میں اجتہاد کرنا، کوشش کر کے معلوم کرنا قبلہ۔ تو فحل ہی فرض المجتہد فی القبلہ، کہ تو کہتے ہیں حل ہیا، یہ مسئلہ یہ ہے کہ حل فرض المجتہد فی القبلہ، کہ قبلہ کے اندر اجتہاد کرنے والے کا فرض کیا ہے، الاصابۃ، درستی کو پہنچنا، اول اجتہاد فقط، یا فقط اجتہاد کرنا۔ اب اس کا فرق، حتیٰ یکون اذا قلنا، حتیٰ کہ جب ہم کہیں کہ ان فرضہ الاصابۃ، کہ اس کا فرض الاصابہ ہے، تو فما تبین له انہ اخطا، تو جب اس کا خطا ہونا اس کو معلوم ہوگا، تو اعاد الصلاۃ، وہ نماز کا اعادہ کرے گا۔ یعنی یہ فرق ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ الاصابہ، اس کا درست ہونا، اس کا درستی کو پہنچنا یہ شرط ہے مجتہد کے لیے، تو اگر اس نے کوئی غلطی سے کسی اور سمت میں نماز پڑھ لی، تو معلوم ہونے کے بعد اس کے لیے اس نماز کا اعادہ ضروری ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کے لیے فقط اجتہاد کرنا، اپنے اجتہاد سے وہ کوشش کرے کہ وہ صحیح سمت میں نماز پڑھے، اگر بعد میں اس کو معلوم بھی پڑتا ہے کہ اس نے غلط سمت میں نماز پڑھ لی ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی دوسری صورت کے اندر۔ کہتے دوبارہ دیکھیں، فہیہ، تو یہ اختلاف کیا ہے کہ حل فرض المجتہد فی القبلۃ الاصابۃ، کیا قبلہ کے اندر اجتہاد کرنے والے کے لیے فرض درستی کو پہنچنا ہے، یا کہ الاجتہاد فقط فقط اجتہاد کرنا ہی ہے۔ حتیٰ یکون، حتیٰ یکون اذا قلنا، حتیٰ کہ ہوگا جب ہم کہیں کہ ان فرضہ الاصابۃ، کہ اس کا فرض، اس مجتہد کا فرض کیا ہے، الاصابۃ، درستی کو پہنچنا، تو متا تبین له انه اخطا، تو جب اس کو پتہ چلے گا کہ وہ کسی جگہ پہ خطا کار کھا گیا ہے، کہ اس نے ایک نماز یا پھر دو نمازیں اس نے غلط سمت میں پڑھ دی ہیں، تو عادت صلاۃ، تو اس صورت میں وہ نماز کا اعادہ کرے گا۔ اور متعقل، اور جب ہم یہ کہیں گے کہ ان فرضہ الاجتہاد، کہ اس پر فرض صرف اور صرف کوشش کرنا ہے، تو لم یجب ان یعید اذا تبین له الخطا، تو اس پر واجب نہیں ہے اعادہ کرنا اس نماز کا، کہ جب اس کو اس کا خطا کار ہونا واضح ہو جائے، کہ جب اس نے کسی اور سمت میں نماز پڑھ دی تھی، کوشش اس نے کی تھی صحیح سمت میں پڑھنے کی، لیکن وہ غلطی سے اس نے بعد میں اس کو پتا چلا کہ میں نے تو غلط سمت میں نماز پڑھ لی، تو اب اس کے اوپر نماز کو دہرانا ضروری نہیں ہے، اس نے اپنے اجتہاد کے مطابق نماز پڑھ لی۔ وقد کانا صلی قبل اجتہادی، اور اس نے اپنے اجتہاد کی طرف نماز پڑھی تھی، یعنی جس طرف اس نے اجتہاد کیا تھا سمت کا، اس طرف اس نے نماز پڑھی تھی، تو لہٰذا اس کے لیے اب نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اما الشافعی، امام شافعی ہیں، فزعم ان فرضہ الاصابۃ،
امام شافی کیا کہتے ہیں کہ اس کے لیے فرض کیا ہے؟ درستی کو پہنچنا فرض ہے اس کے لیے. وَأَنَّهُ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ أَخْطَأَ، اور یہ کہ اگر اس پر واضح ہو کہ اس نے خطا کر لی ہے کسی نماز کو پڑھنے میں، تو اعادہ آبادہ، تو ہمیشہ وہ اعادہ کرے گا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس کے لیے فرض کیا تھا؟ درستی کو پہنچنا فرض ہے. اگر کل کو اس کو پتہ چلے کہ اس نے فلاں نماز غلط سمت میں پڑھ دی ہے، تو اس نماز کو وہ دہرائے گا. وقال قوم، اور دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ لا یعید، وہ نماز کو نہیں دہرائے گا. وقد مدت صلاتہ، اور اس کی نماز گزر چکی ہے، اس کی نماز ہو چکی ہے. ہاں، یہ کب تک ہے؟ ما لم یتعمد، جب تک وہ قصدن ایسا نہ کرے، یعنی جان بوجھ کے غلط سمت میں نماز نہ پڑھے. جب تک وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا تب تک اس کی نماز ہو جائے گی. او صلی، یا نماز پڑھے بغیر اجتہاد، بغیر اجتہاد کیے، بغیر کوشش کیے نماز پڑھے، یعنی قبلہ معلوم کیے بغیر ہی نماز پڑھ دے، معلوم کرنے کی کوشش کیے بغیر ہی نماز پڑھ دے، اور پھر اس کو پتہ چلے کہ اس نے غلط سمت میں نماز پڑھی، کہتے ہیں اس صورت میں وہ نماز دہرائے گا، ورنہ وہ نماز نہیں دہرائے گا. ابھی قالا، اور یہی قول ہے امام مالک کا، و ابو حنیفہ، اور ابو حنیفہ کا. الا ان مالکن، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کا اس اعتبار سے اختلاف یہ ہے کہ انما ان مالکن استحب له الاعادۃ، وہ مستحب سمجھتے ہیں اس کے لیے اعادہ کرنا فی الوقت، اگر اس نماز کے وقت کے اندر اس کو پتہ چل جائے. ٹھیک ہے، اس ایک بندے نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، لیکن نماز پڑھ چکا ہے، اب عشاء کی نماز کا وقت گزرنے سے پہلے پہلے اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم نے غلطی کر دی ہے، تو اس دوران اس کے لیے نماز پڑھنا دہرانا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. لیکن اگر وقت گزر چکا ہے، نماز کا وقت گزر چکا ہے، اگلے دن جا کے یا اگلی نماز کے بعد جا کے اس کو پتہ چلا ہے، تو اس صورت کے اندر اس پر اعادہ نہ مستحب ہے نہ فرض ہے امام مالک کے نزدیک. وسبب الخلاف فی ذلک، اور اس بارے میں اختلاف کا سبب معارض الاثری، روایت کا معارض ہونا ہے، للقیاسی، قیاس کے ساتھ. مال اختلاف ایضا فی تصحیح الاثر الوارد فی ذلک، وارد فی ذلک، اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں مال اختلاف ایضا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اختلاف ہے فی تصحیح الاثر الوارد فی ذلک، اس بارے میں جو روایت وارد ہوئی ہے اس کے تصحیح کے اندر بھی اختلاف ہے کہ وہ روایت صحیح بھی ہے یا نہیں. اب کہتے ہیں عمل قیاس، رہا قیاس، فہو تشبیہ الجہت بالوقت، بس اتنا ہی کافی ہے جی. ہاں، آگے پھر لمبا ہو جائے گا. پڑھنا دیں آگے پھر، کیا خیال ہے؟ شیخ محترم جو آپ مناسب سمجھے پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا اور. یہ پڑھنا ہے تو پھر پورا پڑھنا ہے، تھوڑا سی بات نہیں چلے گی. چلیں اس کو پھر کل کر لیں گے انشاءاللہ. صاحب الخلاف بعد میں پڑھ لیں گے. مطلب یہ ذہن میں رکھیں کہ امام مالک کا، امام شافی کا، امام ابو حنیفہ کا کیا موقف ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام